نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سامعین، آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کلام کرنا یہ بہت نازک اور بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جو گفتگو کی جائے اس میں خلوص سے نیت اور سچائی ضروری ہے، جس کے لیے یہ عاجز بہت فکر مند ہے کہ وہ سچائی اور خلوص جو پیغام دینے سے پہلے اپنے دل میں ہونا چاہیے، وہ ٹٹولنے پر بہت خالی پن کا احساس ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک شرمندگی ہے بولنے سے پہلے جو مجھے بہت شدت سے لاحق ہے، اور پھر وہ جو پیغام دیا جائے وہ کس قدر قابل عمل ہے سننے والوں کے لیے۔ صرف ہوائی قلعے تعمیر کرنا یا ریت کے محل بنانا یہ کوئی کام کا طریقہ نہیں ہے کہ بڑے زمین آسمان کے کلابے ملائے گئے، زوردار گفتگو ہوئی، سننے والے بھی سر دھنتے رہے، اور آخر میں جب پوچھا گیا کہ بھائی بات کیا ہوئی، تو بات کا جواب یہ ملا کہ بات بڑی زوردار تھی۔ یہ بھی کچھ کام کی بات نہیں ہوئی پھر کہ شور و شرابہ اور گل گپاڑا تو ہوا، زوردار انداز بھی تھا، لیکن معنی، مقصد اور روح سے خالی، اور سننے والے بیچارے وہ بھی اس خوش فہمی میں رہے کہ مجھ جیسا بندہ بہت پتے کی بات کہہ کر گیا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں شور شرابے سننے کا شوق نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کہ آپ کے شور شرابے سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے، زوردار طریقے سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہرے نہیں ہیں۔ آپ بہرے ہیں؟ جواب دیں، بہرے ہیں؟ بہرے ہیں آپ؟ نہیں ہیں، تو پھر چیخنے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ بہرے نہیں ہیں تو چیخنے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ آرام سے گفتگو سن سکتے ہیں، پیار سے گفتگو سن سکتے ہیں، نرمی سے گفتگو سن سکتے ہیں۔ کیا میرے پروردگار نے قرآن مجید میں جو آپ سے اور ہم سے گفتگو کی ہے وہ نرم اور لطیف ہے یا نہیں ہے؟
اس کے کلام میں جو لطافت اور نزاکت ہے، ہم کس طرح پڑھتے ہیں وہ ہمارا انداز ہے۔ جو خدا کے اس کلام کی حقیقت ہے وہ خدا جانتا ہے، جو اور عارف جانتے ہیں، جن کو اللہ کی پہچان ہے۔ اور عارف بننا کسی کی میراث نہیں ہے دوست، کہ بھئی ورثے میں کسی کو عرفان ملے گا، یہ کسی کی بھی میراث نہیں ہے۔ معرفت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لیے کھول دیے ہیں، لیکن شرط لگائی ہے محنت اور کوشش کی، شرط لگائی ہے سر دھڑ کی بازی لگانے کی، شرط لگائی ہے خواہشات کو چھوڑ دینے کی، شرط لگائی ہے اپنی انانیت سے اوپر اٹھنے کی، جو کہ آسان بات نہیں ہے۔ گفتگو تو میں بھی کر لیتا ہوں، لیکن شرمندگی اپنی جگہ ہوتی ہے، کیونکہ اپنی خواہش اور اپنی ذات سے بالاتر ہو کر اپنے نفس کی تمنا کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو وہ بات اثر پذیر ہو سکتی ہے۔ ورنہ تو بڑے بڑے عاقل، ہوشیار، ذہین، چالاک لوگ بھی آئے، انہوں نے بڑے زمانے کو متاثر کیا، بڑے اچھے اچھے بیانات دیے، اور وہ چلے گئے۔ آج ان میں سے کتنے لوگوں کے نام آپ کو اور ہمیں یاد ہیں۔ یہ ناچیز یہ نہیں چاہتا کہ یہ جماعت کی جو ایک اجتماعی کوشش ہے، جو ایک ابتدائی مرحلے میں ہے، اور اس کو بہت ساری منزلیں طے کرنی ہیں، بہت آگے تک جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کام بہت زیادہ ہے۔ یہ ناچیز چاہتا کہ کسی ایک فرد واحد پر اس کا انحصار ہو، کہ اس کے جانے کے بعد یہ ساری چیزیں لوگ بھول بھال جائیں اور بات آئی گئی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے تنظیم کا وجود عمل میں لایا گیا ہے، اس لیے مختلف باڈیز بنائی گئی ہیں، عہدیدار بنائے گئے ہیں، اور آپ کو یہ ذہنی اور نظریاتی سفر بہت آگے طے کرنا ہے کہ کسی شخصیت اور کسی فرد واحد پر انحصار کے بجائے آپ کی محبت، آپ کا تعلق اس پیغام سے ہو جو پیغام ربانی ہے، اللہ کا پیغام ہے، اس پیغام سے ہو جو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، اس سچائی کے ساتھ ہو، ان اداروں کے ساتھ ہو جو آپ لوگ ہم سب مل کر بنائیں گے، اور ان اداروں کو بنانا جس میں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، آپ کی قربانیاں اس میں شامل ہیں، آپ کے خون پسینے کی کمائی اس میں شامل ہے، جو کچھ بھی تعمیرات ہو رہی ہیں اس میں غریبوں کے خون پسینے کی کمائی شامل ہے، اور وہ غریب، وہ مسکین، وہ لوگ جو اپنا نام تک اسپیکر پر سننے کے شوقین نہیں ہیں کہ ہمارے نام کی اناؤنسمنٹ ہو کہ فلاں صاحب نے اتنا خرچہ کیا ہے، بس وہ بے لوث ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی قوم کے نوجوان نسل کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس ادارے کا وجود عمل میں لانا چاہتے ہیں۔